سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی خوبصورت صورت، اور اس میں حضرت موسیٰ والا واقعہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں، لیکن میری آپ کو یہ التجا ہے، منت ہے، گھر جا کے اپنے ترجمہ ضرور پڑھنا ہے اس کا۔ سورہ طٰہٰ مشہور صورت ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں اپنے کلیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا ہے، وہ برائی کرنے لگ گیا ہے، وہ خدائی دعویٰ کر بیٹھا ہے، اس کے پاس جائیے اور اس کو دعوت دین دیجئے، دعوت حق دیجئے، لیکن بات ذرا نرمی سے کریے گا۔ حضرت موسیٰ کے مزاج میں جلال تھا، اگر کوئی بندہ اللہ کی حدود توڑتا تو اب جلال فرماتے، لیکن فرعون سرکش ہو گیا، فرعون کے پاس جائیں، آپ اس کو دعوت دین دیں، لیکن بات ذرا نرمی سے کریے گا۔ کدے نال بلا ہیں جی؟ فرعون گناہ گار سی کہ کافر سی؟ بول کے بتائیے۔ تگڑا کہ موٹا کافر سی؟ تگڑا کافر سی۔ یا رسول اللہ ایدے نال بھی نرمی نال گل کرنی ہے، یا باری تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ہم نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے کہ رب تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ اے میرے کلیم، جب تم نے فرعون سے بات کرنی ہے، جب آپ نے دعوت دین دینی ہے، بات ذرا نرمی سے کریے گا، اس سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے اور وہ ہدایت پکڑ جائے۔ یہ واقعہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اس کا تسلسل ہے اس بات سے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ ہارون رشید۔ ایک دن وہ جمعہ پڑھنے آ گئے، اور جو مولوی صاحب تھے جو جمعہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے نظر میں کر لیا کہ بادشاہ بھی آیا۔ انہوں نے ساری تقریر کا جو منبع تھا نا اس بادشاہ پہ کر دیا۔ بادشاہ جدے ٹھیک نہیں ہوندے، بادشاہ نو ویکھ لو، اے پروٹوکول، اس سے جو ہو سکا نا، اس خطیب صاحب سے، اس مولوی صاحب نے، انہوں نے سارا کچھ ہی کر دیا۔ ہمیں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی یار دیکھو جی تسی یہ دیتے بیان کرو، بس اب تیا پینچا کر دیں، لتھو لائی کر دو جی، ایسا کرو۔ ایسے مزاج نہیں ہوتا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کر لیں۔ ایک بندے کو آپ نے ٹارگٹ کیا تو جو باقی عوام سننے آئی ہے رب رسول کا پیغام، تو وہ کب آپ دیں گے؟ اگر آپ سارا جمعہ ایک تقریر کو ایک بندے بھی فٹ کر دیں گے تو فلانا خطیب صاحب ہے تو اس کو یہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، تو باقی باتیں آپ کب کریں گے؟ باقی جو حضور کا پیغام ہے وہ کب پہنچائیں گے؟ ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں۔ تو وہ خطیب صاحب جو تھے، اس نے دیکھا کہ بادشاہ آیا ہے، تو آج اس کی اب قابو جو آ گیا تھا، عوام بھی وہاں پہ مشہور تھی، تو اس نے جو بن سکا نا اس نے وہ کہا، جو برا بلا کہہ سکتا تھا نا وہ بادشاہ ہارون رشید سے کہا۔ جمعہ ختم ہوا، سلام لینے کے لیے جب آگے آئے تو وہ بادشاہ کہنے لگا، مولانا مجھے لگتا ہے مجھ سے بہت ہی ناراض ہیں، لگتا ہے آپ بہت ہی ناراض ہیں، اتنا غصہ۔ تو وہ انہوں نے ایک بڑی سیانی بات کی، انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ کا فلانے صوبے سے بھی یہ شکایت ہے، فلانے محلے سے بھی یہ شکایت ہے، یہ کام بھی نہیں کروایا، وہ کام بھی نہیں، وعدے تو کرتے ہو لیکن کام نہیں کرتے، جو اس سے نے کہا نا آپ کی شکایتیں ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولانا جب اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں حضرت کلیم کو کہا تھا کہ فرعون سے بات کرنے جائیے گا تو ذرا نرمی سے کریے گا، چلو میں فرعون تو نہیں نا، میں کوئی فرعون تو نہیں نا۔ تو وہ مولانا کہنے لگے میں نے کب کہا کہ آپ فرعون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی فرعون تو چلو کافر تھا، چلو میں گناہ گار صحیح، میں فرعون تو نہیں نا، آپ مہربانی کریں مجھ سے ذرا پیار سے ہی بات کر لیں۔ آپ نے جب پکڑا ہے تو پھر مجھے قابو ہی کر لیا، تو چلو مجھے فرعون نہ سمجھو، میں کافر نہیں ہوں، چلو گناہ گار ضرور ہوں، تو تھوڑا سا آپ لہجہ ذرا دھیما کریں۔ تو یہ کچھ انداز ہوتے ہیں کسی کو بتانے کے لیے۔ اب حضور کا وصف سنیے، حضور جب کسی سے ملتے تھے نا، جب حضور کسی سے سلام لیتے تھے، کسی سے مصافحہ کرتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کوئی بندہ بڑے غصے میں بھی آیا ہے، جو پیار سے آیا وہ تو آیا ہی آیا، لیکن جو غصے سے بھی آیا ہے، حضور جب اس سے مصافحہ کرتے، سلام لیتے، تو حضور تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک سامنے والا نہ چھڑائے۔ اور حضور کا ہاتھ روئی سے نرم، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ اور جب حضور کسی کے ساتھ بات کرتے تھے ساری توجہ اس پر کر دیتے، کہ جب ساری توجہ آپ اس پہ کر دیں گے پھر اگلے کے دل میں آپ کی بات اترتی ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ بات آپ ادھر کر رہے ہیں، دھیان آپ کا ادھر ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو وہ بالکل جیسے بس دور سے سلام اتنا سا ہاتھ آگے کریں گے، سلام لے کے وہ بس ٹھیک ہے، ایسے نہیں۔
پورا سلام لیں، پورا ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، یہ حضور کی سنت مبارک ہے۔ اور جب بھی آپ کسی سے ملیں خندہ پیشانی سے ملیں، چاہے آپ کے بھائی سے کی 57 گندے کی آخی دا پا، ہاں جی، اگر وہ بھی ہے نا تو پھر بھی آپ حضور کا فرمان ہے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ جس نے اپنے بھائی کے منہ میں میٹھا لقمہ ڈالا، کل بروز قیامت رب تعالیٰ اس کے منہ کی کڑواہٹ دور کرے گا۔ اگر آپ کے بھائی کے ساتھ نہیں بھی کوئی معاملات ہیں، لیکن جب آپ نے سلام لینا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، ہو سکتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل نرم کر دے، ہو سکتا ہے اس کا رب تعالیٰ دل نرم کر دے۔ اور جب بھی آپ نے برائی کا جواب دینا ہے، اچھائی کے ساتھ دینا ہے، نرمی کے ساتھ دینا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ یہ قرآن مجید کیا ہے مبارک ہے، اس سے ہوگا یہ کہ جو تمہاری اور اس کے درمیان بڑی گہری دشمنی تھی نا، رب تعالیٰ وہ جو گہری دشمنی ہے نا تمہاری گہری دوستی میں بدل دے گا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں، ہم نا بڑے تلخ ہو گئے، کسی کو ہم معافی نہیں دیتے، ہم سچ بولتے ہیں اگلے کے بارے میں، اپنے بارے میں ہم سچ نہیں بولتے، اپنے بارے میں ہم نے ساریاں کہانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میں یہ بھی اپنے بارے میں ہم نے ساری حکمت والی باتیں رکھی ہیں، میں تو جی کھانا بھی بڑے ٹائم سے کھاتا ہوں، نماز ایسے، روزہ ایسے۔ اگلے بندے کے بارے میں ہم سچ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بھی بولتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا۔ اب چھوڑ دیں یہ باتیں، اب یہ باتوں کا معنی نہیں ہے، اب یہ اپنے برائی کا جواب آپ نے اچھائی سے دینا ہے۔